السلام علیکم ناظرین، اللہ نے گدھے کو کیوں پیدا فرمایا؟ گدھا حلال تھا اور کب حرام ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کی آواز سننے کے بعد اللہ سے پناہ مانگنے کا حکم کیوں دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے گدھے تھے اور نام کیا تھے اور ان کی کیا خصوصیات تھی؟ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے گدھے کو فوت کر کے دوبارہ کیوں زندہ فرمایا؟ جب ابلیس اپنے 5 گدھے لے کر جا رہا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے ان گدھوں کے بارے میں پوچھا تو ابلیس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا تھا؟ اللہ رب العزت نے یہودیوں کی مثال گدھے جیسی کیوں دی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس داخل ہوتے وقت گدھے پر کیوں سوار ہوتے تھے؟ اور اگر کوئی شخص گدھے کو خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ امریکہ کی ایک سیاسی پارٹی کا انتخابی نشان گدھا کیوں ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آج ہم آپ کو گدھے کی مختلف معلومات دیں گے۔ ناظرین، گدھا جس کو عربی میں خمار کہا جاتا ہے، اس جانور کا ذکر قرآن مجید میں 1 سے زیادہ دفعہ موجود ہے۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جو چپاؤں میں گھوڑوں کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ جانور جس کو مال برداری اور دوسرے امور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ایک چیز کو انسان کے تابع فرمایا اور انسان کو فقط عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسان کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ہر ایک چیز انسان کے تابع کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گدھے کی تخلیق بھی حکمت پوشیدہ ہے تاکہ انسان اس پر سواری کر کے مال برداری کا کام لے سکے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، اس نے چوپائے پیدا کیے جس نے تمہارے لیے گرم لباس اور بہت نفع ہے، بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ ناظرین، گدھا ایک مشہور جانور ہے۔ زمانہ قدیم میں بھی انسانوں کی خدمت پر مامور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ خیبر کے موقع پر پالتو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا تھا۔ علماء اکرام اور سلف و خلف کی گدھے کے گوشت پر اجماع ہے۔ ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھریلو گدھے کے گوشت سے منع کر دیا اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت دی۔ عبداللہ بن اوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کی راتوں میں ہم بھوک کا شکار ہو گئے۔ جب خیبر کی جنگ کا دن آیا، ہم پالتو گدھوں پر ٹوٹ پڑے اور ہماری ہاڑیوں میں ہمارا گوشت ابلنے لگا۔ اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ ہاڑیاں الٹ دو، پالتو گدھے کے گوشت کبھی بھی نہ کھاؤ۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھریلو گدھے کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ ناظرین، غزوہ خیبر سے پہلے گدھا حلال تھا اور کھانے کی اجازت تھی، مگر غزوہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدھے کا گوشت منع کر دیا۔ گدھے کی زندگی 40 سے 45 سال تک تقریباً ہوتی ہے۔ گدھا انسان کا پرانا رفیق ہے۔ اس جانور کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اس جانور پر انبیاء نے سواری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جانور پر سواری کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گدھے کی آواز سنو تو اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھ کر چلاتا ہے۔ ناظرین، دراز گوش یعنی گدھا انبیاء اور رسولوں کی سواری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں بھی گدھے تھے۔
ایک مفعول اور مفعول کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں بھیجا اور دوسرے کا نام یفور تھا۔ یفور نامی گدھا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر میں ملا تھا۔ اس نے برگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا نام یزید بن شعاب ہے، میرے باپ داداؤں میں 60 ایسے گدھے گزرے ہیں جن پر نبیوں نے سفاری فرمائی ہے، آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا میری تمنا ہے کہ آپ کے بعد دوسرا کوئی میری پشت پر نہ بیٹھے۔ یفور کی یہ تمنا اس طرح پوری ہوئی کہ وصال اقدس کے بعد یفور شدت غم سے نڈال ہو کے ایک کنویں میں گر پڑا اور فوراً ہی موت سے ہمکنار ہو گیا۔